Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th سائنس 2 کوشچن آنسر سائنس اور ٹیکنالوجی، تیسرا سبق ہے جانداروں میں حیاتی افعال، حصہ دوم ہے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل جدول مکمل کیجئے۔ غیر جنسی تولید، جنسی تولید۔ پہلا نقطہ ہے، جسمی خلیوں کی مدد سے ہونے والی تولید غیر جنسی تولید کہلاتی ہے۔ اس کے جوابات دیکھیں گے۔ غیر جنسی تولید، جسمی خلیوں کی مدد سے ہونے والی تولید غیر جنسی تولید کہلاتی ہے۔ جنسی تولید، نر اور مادہ زواجوں کے ملاپ سے ہونے والی تولید کو جنسی تولید کہتے ہیں۔ دوسرا، غیر جنسی تولید کے لیے صرف ایک مورث کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنسی تولید کے لیے نر تولیدی خلیہ مادہ تولیدی خلیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرا، یہ تولید صرف مساوی تقسیم کے ذریعے انجام پاتی ہے۔ یہ تولید مساوی تقسیم اور تخلیلی تقسیم دونوں طریقوں سے انجام پاتی ہے۔ چوتھا نقطہ ہے، اس تولید کے ذریعے تیار ہونے والا نیا جاندار جینیاتی طور پر ہو بہو پرکھے جاندار کی طرح ہوتا ہے۔ اس تولید کے ذریعے تیار ہونے والا نیا جاندار جینیاتی نقطہ نظر سے اپنے مورث جاندار سے الگ ہوتا ہے۔ پانچواں نقطہ ہے، تقسیم دوئی، تقسیم کثیر، کلیاؤ، بعض پیدائش، نباتی حصوں سے تولید، بیج کا اپجنا وغیرہ طریقے مختلف جانداروں میں نظر آتے ہیں۔ پانچواں ہے، جنسی تولید دو مرحلوں میں انجام پاتی ہے۔ پہلے تخلیلی تقسیم سے ایکھیرے زواجوں کی تشکیل ہوتی ہے۔ ایکھیرے زواجوں کی برابری سے دگنا جفتہ تیار ہوتا ہے۔ مساوی تقسیم کے ذریعے جفتے سے جنین بنتا ہے اور جنین سے نیا جاندار پیدا ہوتا ہے۔ جنسی تولید میں ضمنی اقسام نہیں ہوتی۔ دوسرا سوال ہے، خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، انسانی منویہ خلیہ کی تیاری ڈیش میں ہوتی ہے۔ ب، انسانوں میں ڈیش کروموزوم نر جاندار کی جنس کا تعین کرتے ہیں۔ جیم، مرد اور عورت کے تولیدی نظام میں ڈیش غدود ایک جیسے ہوتے ہیں۔ واو، دال، جنین کی تنصیب ڈیش عضو میں ہوتی ہے۔ ہے، مختلف خلیوں کے ملاپ کے بغیر ڈیش تولید انجام پاتی ہے۔ واو، جسم کے کئی ٹکڑے ہونے کے بعد ہر ٹکڑا ایک جاندار بن کر زندگی گزارنے لگتا ہے۔ اس قسم کی تولید ڈیش کہلاتی ہے۔ زے، بذرہ دان کے جوف میں ڈیش تقسیم کی وجہ سے بذرے تیار ہوتے ہیں۔ اس کے جوابات ہے، پہلے کا ہے فوتو، دوسرے کا ہے وائی کروموزوم، تیسرے کا کوئی جواب نہیں ہے، چوتھے کا جواب ہے رحم، پانچویں کا جواب ہے غیر جنسی، چھٹے کا جواب ہے تجزیہ کاری اور ساتویں کا جواب ہے تخلیلی۔ تیسرا سوال ہے، قوس میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے پیراگراف مکمل کیجئے۔ کارپس لیٹیم کے خامرے، رحم کی اندرونی سطح، فالکل سٹیمولیٹنگ ہارمون، اسٹروجن پروجسٹرون، کارپس لیٹیم۔ چلیے پیراگراف پڑھتے ہیں۔ بیضہ میں فالیکل کی جسامت میں اضافہ ڈیش محرکات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ فالیکل اسٹروجن خارج کرتے ہیں۔ ایسٹروجن کے اثر سے ڈیش میں نشوونما ہوتی ہے۔ ڈیش محرکات کی وجہ سے مکمل نشوونما پائی ہوئی فالیکل پھولتی ہے اور بیض خلیات بیضہ سے باہر آتے ہیں اور فالیکل کے باقی ماندہ حصوں سے ڈیش تیار ہوتا ہے۔ وہ ڈیش اور ڈیش محرکہ خارج کرتا ہے۔ ان محرکات کے ذریعے زیر اثر ڈیش کے غدود رطوبت خارج کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ تنصیب کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب ہے، بیضہ دان میں فالیکل کی جسامت میں اضافہ فالیکل اسٹیمولیٹنگ محرکات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ فالیکل اسٹروجن خارج کرتے ہیں۔ اسٹروجن کے اثر سے بیضہ دان کے فالیکل کے ساتھ ساتھ بیض خلیہ میں بھی نشوونما ہوتی ہے۔ لیوٹینائزنگ محرکات کی وجہ سے مکمل نشوونما پائی ہوئی فالیکل پھوٹتی ہے اور بیض خلیات بیضہ دان سے باہر آتے ہیں اور فالیکل کے باقی ماندہ حصوں سے
کارپس لیوٹیم تیار ہوتا ہے۔ وہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون کے محرکاب خارج کرتا ہے۔ ان محرکاب کے زیر اثر رحم کے اندرونی سطح کے غدود رطوبت خارج کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ تنصیب کے قابل ہو جاتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، مختصر جواب لکھیے۔ الف، یک قلبی جانداروں میں غیر جنسی تولید کی قسمیں مثالوں کے ساتھ لکھیے۔ ب، آئی وی ایف کے طریقے کی وضاحت کیجیے۔ جیم، جنسی صحت برقرار رکھنے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ دال، ماہواری کسے کہتے ہیں؟ ماہواری کی مختصر معلومات دیجیے۔ الف کا جواب ہے، یک قلبی جانداروں میں غیر جنسی تولید کے عمل کو مثالوں کی مدد سے سمجھائیے۔ دیکھیے، امیبا میں سادہ تقسیم دوئی ہے، یعنی یہ پہلی مثال ہے۔ سب سے پہلے مورس امیبا، پھر مرکزہ کی تقسیم، پھر خلیہ مائع کی تقسیم، اور اس کے بعد دو دختر خلیات، نوزائیدہ امیبا۔ دوسرا ہے افقی تقسیم دوئی پیرامیشیم، اس میں مورس پیرامیشیم ہے، اس کے بعد کلا مرکزے کی تقسیم، اس کے بعد بیرونی غذائی نالی کی تقسیم، اس کے بعد دو دختر خلیات، اور اس کے بعد نوزائیدہ پیرامیشیم۔ اس کے بعد ہے عمودی تقسیم دوئی یوگلینا۔ عمودی تقسیم دوئی میں سب سے پہلے اسے تقسیم کار ہوتے ہیں، پہلے مرکزے سے دختر مرکزے بنتے ہیں، اس کے بعد میں عمودی تقسیم دوئی سے دختر یوگلینا بنتا ہے۔ پہلا ہے تقسیم دوئی بائنری فیوشن۔ اس تقسیم کی تولید میں مورس خلیہ دو مساوی حصوں میں تقسیم ہو کر دو نئے مماثل دختر خلیات تیار کرتا ہے۔ یہ تقسیم مساوی مائٹوسس یا غیر مساوی ایمیٹوسس طریقے سے انجام پاتی ہے۔ جب حالات یا ماحول موافق ہوتا ہے اور جاندار کو کافی مقدار میں غذا کی فراہمی ہوتی ہے، تب امیبا میں تقسیم دوئی کا عمل ہوتا ہے۔ غیر واضح مرکزہ بردار ابتدائی جاندار اور واضح مرکزہ بردار خلوی حیوان سے جیسے مائٹوکونڈریا اور سبز معائنہ میں تقسیم دوئی کا عمل ہوتا ہے۔ تقسیم کے محور کی بنا پر تقسیم دوئی کی ذیلی قسمیں درج ذیل ہے۔ اے ہے سادہ تقسیم دوئی۔ تقسیمی محور کی مستعدی مخصوص نہیں ہوتی، مثلا امیبا جس میں مستقل ساخت نہ ہونے سے یہ تقسیم کسی بھی سمت میں ہو سکتی ہے۔ بی ہے افقی تقسیم دوئی۔ تقسیم کی مستوی افقی سطح میں ہوتی ہے جیسے پیرامیشیم میں۔ سی ہے عمودی تقسیم دوئی۔ تقسیم کی مستوی عمودی سمت میں ہوتی ہے جسے یوگلینا میں۔ بی ہے کثیر تقسیم یعنی ملٹیپل فشن۔ اب یہ کثیر تقسیم ہے جس میں کثیر تقسیم کا عمل یہ امیبا کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ ناسازگار حالات میں جب غذا کی فراہمی نہ ہو، اس وقت امیبا کثیر تقسیم کے ذریعے تولید کا عمل انجام دیتا ہے۔ امیبا کروی شکل میں اختیار کر کے خلوی دیوار کے گرد محفوظ غلاف تیار کر لیتا ہے جسے کیسا یعنی سسٹ کہتے ہیں۔ کیسا کے اندر مرکزے میں کئی مرتبہ مساوی تقسیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد خلیہ مائع کی تقسیم ہوتی ہے۔ کیسا میں بے شمار چھوٹے امیبا تیار ہوتے ہیں۔ ناسازگار حالات کی موجودگی تک یہ کیسا میں رہتے ہیں۔ سازگار یا موافق حالات آنے پر کیسا ٹوٹ جاتا ہے اور کئی نوزائیدہ امیبا باہر آ جاتے ہیں۔ سی ہے ایسٹ میں کلیہ، بڈنگ ان ایسٹ۔ یہ مورس ایسٹ خلیہ ہے، اس کے بعد ابھار ہوتا ہے، اس کے بعد نیا غنچہ تیار ہوتا ہے اور نوزائیدہ ایسٹ تیار ہوتا ہے۔ ایسٹ نامی پھپھوند میں کلیاؤں کے ذریعے غیر جنسی تولید ہوتی ہے۔ ایسٹ کا خلیہ مساوی خلوی تقسیم سے دو دختر مرکزے تیار کرتا ہے۔ اس خلیے کو مورس خلیہ کہتے ہیں۔ مورس خلیہ کی دیوار میں چھوٹا ابھار ظاہر ہوتا ہے۔ ایک دختر مرکز اس ابھار میں داخل ہوتا ہے۔ اس ابھار یا غنچے کی مناسب نشوونما کے بعد یہ اپنے مورس خلیے سے علیحدہ ہو کر آزادانہ ایسٹ خلیے کے طور پر نشوونما پاتا ہے۔ اگلا سوال ہے بے، آئی وی ایف طریقے کی وضاحت کیجیے۔ آئی وی ایف یعنی ان وٹرو فرٹیلائزیشن۔ ان وٹرو فرٹیلائزیشن پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا ہے جدید طبی میدان میں یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کی بدولت بے اولاد زوجین بھی صاحب اولاد بن سکتے ہیں۔ تیسرا ہے یہ ٹیکنیک ان بے اولاد زوجین کے لیے فائدہ مند ہے جو منوی کی کم تعداد بیض نلی میں رکاوٹ کے مسائل سے دوچار ہے۔ چوتھا، اس ٹیکنیک میں ماں کے بیضادان سے
بیضہ حاصل کیا جاتا ہے اور امتحانی نلی میں مصنوعی طریقے سے شوہر کے منویہ سے اس کی بارآوری کی جاتی ہے۔ چونکہ بارآوری ٹیسٹ ٹیوب میں کی جاتی ہے اس لیے اسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی کہتے ہیں۔ تیار ہونے والے جنین کی مناسب وقت پر حقیقی یا متبادل ماں کے رحم میں تنصیب کی جاتی ہے۔ جیم ہے، جنسی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے جسم میں دوسرے نظاموں کی طرح تولیدی نظام میں بھی ایک قسم کا عضوی نظام ہے، اس لیے ہر فرد کو جنسی صحت سے متعلق سائنٹیفک اور قابل اعتبار معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھی تولیدی یا جنسی صحت کی برقراری کے لیے جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ ذہنی صفائی بھی ضروری ہے۔ ہر شخص کو جنسی تعلقات کے دوران پھیلنے والے امراض احتیاطی تدابیر سے باخبر ہونا ضروری ہے۔ سن بلوغت سے قبل جنسی افعال انجام دینے سے بچنا چاہیے۔ بچپن میں کی ہوئی غلطیوں کا خمیازہ تاعمر بھگتنا پڑتا ہے اور ان غلطیوں سے جنسی صحت میں ناموافق تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہے۔ ماہواری کے دوران مخصوص اعضاء کی صاف صفائی، جنسی اعضاء اور دیگر اعضاء کی صفائی اور طبی نقطہ نظر سے ان کی دیکھ بھال جنسی صحت کی برقراری کے اہم پہلو ہیں۔ سماج میں زندگی گزارتے وقت ایک فرد کو جنسی بیماریوں کے مضر اثرات سے باخبر ہونا بہت ضروری ہے۔ غیروں سے جسمانی تعلقات قائم رکھنا اور احتیاطی تدابیر سے ناواقفیت دراصل جنسی طریقے سے پھیلنے والے امراض کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ دال ہے، ماہواری یعنی مینسٹریل سائیکل کسے کہتے ہیں، اسے مختصراً سمجھائیے۔ پہلا ہے، بالغ عورتوں کے تولیدی نظام میں 28 سے 30 دنوں کے وقفے سے پیدا ہونے والی کچھ تبدیلیاں اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اس اعادے سے ہونے والی تبدیلیوں کو حیض کا دور کہتے ہیں۔ دوسرا ہے، حیض کا دور ایک قدرتی دور ہے۔ غدوہ نخامیہ کے محرکاب فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون FSH اور لیوٹینائزنگ ہارمون LH، بیضہ دان کے ہارمون اور اسٹروجن اور پروجسٹرون حیض کے دور کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تیسرا نقطہ ہے، FSH کے اثر سے بیضہ دان کے فولیکل اور اس میں موجود بیض خلیے کی نشو و نما ہونا شروع ہوتی ہے۔ چوتھا ہے، پرورش پانے والی فولیکل اسٹروجن نامی محرکاب کا افراز کرتی ہے۔ پانچواں، اسٹروجن کے اثر سے رحم کے غشائی استر کی نشو و نما یا اس کی تنزلی ہوتی ہے۔ درمیانی وقت میں بیضہ دان میں تیار ہونے والے فولیکل کی نشو و نما مکمل ہوتی ہے۔ چھٹا، نخائی غدے کے LH کے اثر سے بیضہ دان کا فولیکل پھٹ جاتا ہے، پختہ بیضہ خلیہ بیضے سے باہر آ جاتا ہے، اسی کو تشکیل بیضہ کہتے ہیں۔ ساتواں ہے، بیضہ دان کے پھوٹے ہوئے فولیکل سے جسم اصغر کارپس لیوٹیم تیار ہوتا ہے۔ کارپس لیوٹیم پروجسٹرون نامی محرکاب کا افراز کرتا ہے۔ آٹھواں نقطہ ہے، پروجسٹرون کے اثر سے رحم کے غشائی استر کے غدود اپنے افراز کو خارج کرنے لگتے ہیں۔ اگر بیضہ بارآور ہو جائے تو اسے رحم کے اندرونی سطح میں یعنی غشائی استر پر نصب کر دیا جاتا ہے۔ نواں نقطہ ہے، اگر بیضہ بارآور نہیں ہوتا تو کارپس لیوٹیم کی تنزلی ہو جاتی ہے۔ اس تنزل شدہ غیر فعال ساخت کو جسم ابیض کارپس البیکینس کہتے ہیں۔ یہ کارپس البیکینس یعنی جسم ابیض اسٹروجن اور پروجسٹرون کا افراز نہیں کر سکتا۔ 10واں نقطہ ہے، ان ہارمون کی کمی سے رحم کی غشائی استر پھوٹ جاتی ہے، اس طرح کی تنزلی ہوتی ہے، اس کی نسیجوں کا ملبہ غیر بارآور بیضوں کے ساتھ اندام نہانی کے راستے خون کی شکل میں باہر خارج کیا جاتا ہے۔ ان فاضل مادوں کا اخراج عموماً 5 دنوں تک جاری رہتا ہے، اسی کو ماہواری کہتے ہیں۔ 11واں نقطہ ہے، اگر عورت حاملہ نہ ہو تو حیض کا چکر باقاعدگی کے ساتھ اپنے آپ کو دہراتا رہتا ہے۔ 5واں سوال ہے، غیر جنسی تولید۔ اب دیکھیے، اسے جنسی تولید تصور کرنا یہ غلط سوال دیا گیا ہے۔ جنسی تولید میں نئے جاندار یکساں خصوصیت ظاہر کرتے ہیں، مثال کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ غیر جنسی تولید میں کرتے ہیں لیکن جنسی تولید میں نہیں کرتے۔ چھٹا سوال ہے، نامزد شکلیں بنائیے۔ الف، انسانی نر تولیدی نظام
بے انسانی مادہ تولیدی نظام، جیم ماہواری چکر۔ پانچویں کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے دو مختلف زواجوں کی مدد سے جنسی تولید پائے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ ایک زواجہ باپ سے جبکہ دوسرا زواجہ ماں سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا ہے دونوں زواجے تخلیلی تقسیم کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ تیسرا زواجوں کے ملاپ سے بارہ آوری کا عمل ہوتا ہے جس میں دوہرا یا دگنا جفتہ تیار ہوتا ہے۔ چوتھا بارہ آوری کے دوران والدین کے کروموزوم کی مدد سے ان کے ڈی این اے اگلی نسل تک منتقل ہوتے ہیں، اس لیے نو مولود کی خصوصیات کے اس کے والدین سے ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ یہ پہلی شکل ہے انسانی نر تولی نظام کی، الف ہے، اس میں مثانہ، انزالی نلی، منی کی نلی، منوی کیسا، پروٹسٹ، غدہ خدامیہ، کاؤپر غدہ، فوتا اور عضو تناسل دکھایا گیا ہے۔ دوسرا ہے انسانی مادہ تولیدی نظام، اس میں بیض نالی، بیضہ دان، رحم کا غشائی استر، رحم، سرکس اور اندام نہانی دکھایا گیا ہے۔ تیسرا ہے ماہواری یا حیض کا دور، جسے ماہواری کا چکر یا حیض کا چکر بھی کہتے ہیں، مینسٹرول سائیکل۔ اب اس میں پورا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ ماہواری کے وقت رحم میں ہونے والی تبدیلی، ماہواری کا وقفہ، رحم کے اندرونی تہہ کی دوبارہ تشکیل کا وقفہ، تشکیل بیضے کا وقفہ، رحم کے اندرونی سطح میں غدود کے مرکب کے افروز کا وقفہ۔ اب یعنی اس میں غدہ نخامیہ ہے، مکمل نمو یافتہ فولیکل ہے جس میں اصغر ہے، پروجسٹرون اور ایسٹروجن ہے جس میں اویز اور نئے حیض کی ابتدا ہے۔ ساتواں سوال ہے نام بتائیے۔ الف نر تولیدی نظام سے متعلق مختلف محرکات، بے مادہ تولیدی نظام میں بیضہ دان سے خارج ہونے والے محرکات، جیم توام کی قسمیں، دال کوئی دو جنسی بیماریاں ہے، خاندانی منصوبہ بندی کے دو طریقے۔ یعنی اس کے جوابات دیکھیں گے۔ پہلا ہے فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون، لیوٹینائزنگ ہارمون اور ٹیسٹوسٹیرون۔ دوسرے کا جواب ہے منوی کیسا، غدہ نخامیہ اور کاؤ پر غدہ۔ تیسرا ہے ایسٹروجن اور پروجسٹرون۔ چوتھا ہے یک جفتی توام، دو جفتی توام، مشترک یا ملحق توام۔ پانچوں کا جواب ہے آتشک اور سوزاک۔ چھٹے کا جواب ہے کاپر ٹی، کنڈوم اور اورل کانٹرلیپٹس۔ آٹھواں سوال ہے زوجین کو لڑکا ہوگا یا لڑکی، یہ زوجین میں سے شوہر پر منحصر ہوتا ہے۔ اس بیان کا غلط یا صحیح ہونا سبب کے ساتھ بیان کیجیے۔ نواں سوال ہے نباتات میں غیر جنسی تولید کی وضاحت کیجیے۔ 10واں متبادل ماں امتحانی نلی میں 12 آوری اسپرنگ بینک جیسی جدید ٹیکنالوجی انسان کے لیے بہت مفید ہے، اس بیان کی حمایت میں دلائل پیش کیجیے۔ 11واں ہے نباتات میں جنسی تولید کی وضاحت شکل کے ساتھ کیجیے۔ 8ویں کا جواب ہے اب یہ شکل کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے۔ ماں کے 22 ایکس کروموزوم ہے اور باپ کے 22 ایکس یا 22 وائی کروموزوم ہے۔ اگر باپ کے 22 ایکس اور ماں کے 22 ایکس ملیں گے تو بیٹی ہوگی، باپ کے 22 وائی اور ماں کے 22 ایکس ملیں گے تو بیٹا ہوگا۔ یعنی انسانوں میں جنس کا تعین ہوتا ہے۔ پہلا نقطہ ہے زوجین کو لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یہ زوجین میں سے شوہر پر منحصر ہوتا ہے، یہ بیان صحیح ہے۔ دوسرا ہے مندرجہ بالا شکل سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ باپ دو قسم کے منوی پیدا کرتا ہے، ایک منویہ میں ایکس کروموزوم جبکہ دوسرے منویہ میں وائی کروموزوم موجود ہوتا ہے۔ ماں کے تمام بیضوں میں صرف ایکس کروموزوم ہی موجود ہوتے ہیں۔ پس منویہ جو بیضے کو برآور کرتا ہے وہ پیدا ہونے والے نو مولود کی جنس کا تعین کرتا ہے۔ تیسرا نقطہ ہے اگر ایکس کروموزوم کا حامل منویہ بیضے کو برآور کرتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور جب وائی کروموزوم کا حامل منویہ بیضے کو برآور کرتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے پس انسانوں میں بچے کی جنس کا تعین باپ یا نر کے ذمے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے نباتات میں غیر جنسی تولید کی وضاحت۔ اس میں 3 مثالیں ہیں، اے ہے شکرقند، بی ہے پان پھٹی اور سی ہے آلو۔ پہلا ہے نباتات میں ان کے نباتاتی اجزاء کے ذریعے ہونے والی غیر جنسی تولید کی نباتی افزائش نسل کہتے ہیں۔
दूसरा है ये तौलीद जड़, तना, पत्ते और कली जैसे नबाती अज्जा के ज़रिए होती है। तीसरा, गाजर, मूली, शकरकंद तरमीम शुदा जड़ें हैं जो नबाती अफजाइश का फ़ेल अंजाम देती है। चौथा, आलू, सूरन और दीगर बसलियों में आँख नुमा कलियों से अफजाइश होती है, यहाँ के बसली तना पर होती है। पाँचवा है गन्ना, घास जैसे नबातात में तना के गिरह पर मौजूद गांठों के ज़रिए नबाती अफजाइश नस्ल होती है। छठा, पान फट्टी के पत्ते के दंदानेदार हाशिए में कलियां मौजूद होती है, इन कलियों की मदद से पान फट्टी में अफजाइश नस्ल होती है। सवाल नंबर 10 है मुतबादिल माँ, सरोगेट मदर, मसनवी बारावरी, IVF और मादा मानविया बैंक जैसी जदीद टेक्निक इंसानों के लिए बहुत मुफीद है। इस बयान की तौजीह कीजिए। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, कुछ ज़ौजैन बच्चे की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन बाप या माँ के तौलीदी निज़ाम में कुछ मसाइल हायल होने के सबब वो औलाद से महरूम रहते हैं। ऐसे मसाइल के हल के लिए मुतबादिल माँ, IVF और मादा मनविया बैंक जैसी जदीद टेक्निक ज़ौजैन के लिए बहुत कारआमद साबित होती है और वह औलाद की नेमत से फैज़याब होते हैं। दूसरा नुक्ता है, औरतों के तौलीदी निज़ाम में अगर माहवारी की बेकायदगी, बैज़ खलिया की पैदावार में रुकावट, रहम में जनीन की तनसीब या बैज़ नाली में किसी किस्म की रुकावट वगैरह जैसे मसाइल पैदा हो तो वो मंदरजा बाला किसी भी टेक्निक के इस्तेमाल से माँ बन सकती है। तीसरा नुक्ता है, मर्दों में मादा मनविया में मनविया की गैर मौजूदगी या कमी, मनविया की सुस्त रफ्तार से हरकत या मनविया में मुख्तलिफ नक़ाइस हो तो औलाद के हुसूल से महरूम रहता है। चौथा नुक्ता है, लेकिन अब जदीद तिब्बी टेक्निक की मदद से इन मसाइल को हल किया जा सकता है और बे औलाद ज़ौजैन भी साहिब औलाद हो सकते हैं। पाँचवा है, इन जदीद टेक्निक के तरीक़े दर्ज झैल है। पहला है मुतबादिल माँ, जिसे सरोगेट मदर भी कहते हैं। औरतों के रहम में जनीन की तनसीब कारी से मुतालिक कोई मसला हो तो किसी दूसरी औरत की मदद से इस मसले को हल किया जा सकता है। ऐसी औरत को मुतबादिल माँ कहते हैं। इस तरीक़े में हकीकी माँ के बैज़दान से बैज़ खलिया हासिल करके इम्तिहानी नली में रखा जाता है, फिर शौहर के मनविया से मिलाप करके इसकी बारावरी की जाती है, फिर तैयार होने वाले जनीन को मुतबादिल माँ के रहम में नस्ब किया जाता है। दूसरा है मसनवी बारावरी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF। मादा मनविया में मनविया की कम तादाद या बैज़ नली में बैज़ खली के दाखिल होने में रुकावट हो तो इस तरीक़े का इस्तेमाल किया जाता है। IVF बारावरी इम्तिहानी नली में अंजाम दी जाती है। तैयार होने वाले जनीन की मज़ीद नशोनुमा के लिए इसकी औरत के रहम में तनसीब की जाती है। तीसरा नुक्ता है, मादा मनविया बैंक। किसी औरत के शौहर में मनविया की पैदावार में किसी किस्म की रुकावट हो तो मनविया बैंक से मनविया हासिल किए जा सकते हैं। मनविया बैंक यानी ये स्पर्म डोनर को कहते हैं। मनविया बैंक एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने मनविया का अतिया करते हैं। ख्वाहिशमंद मर्द की मुकम्मल जिस्मानी और दीगर जांच के बाद हासिल करदा मनविया को जरासीम से पाक साफ़ माहौल में 0 दर्जे हरारत पर ज़ख़ीरा करके रखा जाता है। ज़रूरतमंद ज़ौजैन इस मादा मनविया को हासिल करके IVF टेक्निक के ज़रिए औलाद पैदा कर सकते हैं। मादा मनविया अतिया दहिंदा का नाम पोशीदा रखा जाता है। 11वां सवाल है, ये आखिरी सवाल है, शक्ल की मदद से नबातात में जिनसी तौलीद की वजाहत कीजिए। इसका जवाब है, बंद बीजा नबातात में दोहरा अमल बारावरी। अब देखिए, इसमें कलगी है, नाला गुल है, बैज़दान है, बज़रे है, नर ज़वाज है, उसके बाद ज़ीरा नली है, बैज़ खलिया है, उसके बाद जनीन थैली है, हमकार खलिया, मुतक़ाबिल खलिया। इस तरीक़े से यह मुकम्मल होता है। पहला नुक्ता है, नबातात फूल की मदद से जिनसी तौलीद के फ़ेल को अंजाम देते हैं। दूसरा, नर कोट और मादा कोट बितरतीब फूलों के नर और मादा हिस्से हैं। तीसरा, समर बर्ग या मोसली के बैज़दान में हर बैज़े में
تخلیلی تقسیم کے ذریعے جنینی تھیلی ایمبریو سیک تیار ہوتی ہے۔ چوتھا نقطہ ہے ہر جنینی تھیلی میں ایک گنا بیضہ اور 2 یک خطبی مرکزیں موجود ہوتے ہیں۔ پانچواں، عمل زائرگی کے ذریعے بذرہ دان سے بذرے پھول کی کلغی پر پہنچتے ہیں، کلغی پر بذرے اپجنے لگتے ہیں۔ چھٹا ہے اپجنے کے اس عمل کی وجہ سے ایک لمبی زیرہ نلی اور 2 نر زواجے تیار ہوتے ہیں۔ ساتواں نقطہ ہے زیرہ نلی نالہ گل سے گزر کر جنینی تھیلی تک پہنچتی ہے۔ زیرہ نلی کے پھٹنے کے بعد اس میں موجود 2 نر زواجوں کو جنینی تھیلی میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ آٹھواں نقطہ ہے ایک نر زواجہ بیض خلیہ سے ملاپ کر کے جفتہ تیار کرتا ہے، جبکہ دوسرا نر زواجہ دونوں خطبی مرکزوں سے مل کر دروں تخم بناتا ہے۔ نواں نقطہ ہے اس عمل میں 2 نر زواجے حصہ لیتے ہیں، اس لیے اسے دوہرا عمل بارآوری ڈبل فرٹیلائزیشن کہتے ہیں۔ 10واں نقطہ ہے 12 آوری کے بعد بیض خلیہ سے بیج اور بیضہ دان سے پھل تیار ہوتا ہے۔ بیج زمین پر گرتے ہیں اور موافق حالات میں مٹی میں اپجتے ہیں اور نیا پودا تیار کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔